الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. استغفار اور توبہ کا بیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. باوجود اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ڈگری جاری کر دی تھی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. آپ کا اگلا پچھلا سب کچھ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ آپ قسم کھا کر فرماتے ہیں، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. بخاری کی یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث میں، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، بے شک میں ایک دن میں اس کی طرف 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ، استغفر میں بخشش مانگتا ہوں، اللہ اس اللہ سے. کون ہے وہ اللہ؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا اس کے سوا. استغفر اللہ میں اس اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. اگر ہم استغفار اسی دعا کی مناسبت سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہم ترجمہ اس طرح کریں گے، استغفر اللہ میں اس اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، الذی وہ لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی مغفرت کرنے والا، کوئی بھی بخشش کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، الا ہوا وہی اللہ کے علاوہ کوئی اور بخشش کرنے والا سرے سے ہے ہی نہیں ہے. کون ہے وہ بخشش کرنے والا؟ الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. میری کوئی غلطی کوئی خطا ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین موجود نہ ہو اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہو اور وہ غلطی اللہ کے علم میں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ الحی، وہ میری پیدائش سے ہمیشہ سے وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے. اس ذات سے کوئی چیز مخفی چھپا ہوا نہیں ہے. القیوم، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ قیوم ہے، خود قائم بذات ہی ہے، اور میں اگر قائم ہوں تو اس اللہ کی توفیق سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے میں قائم ہوں. تو قائم ہونے کے ساتھ جو بھی غلطی میں نے کی ہے، یعنی زندگی میں جس قسم کی میں نے غلطی کی ہوئی ہے، وہ مجھے زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ الحی. اور مجھے قائم کرنے والا کون ہے؟ قائم رکھنے والا کون ہے؟ وہ القیوم ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اسی اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، الذی لا الہ الا ہوا، اس اللہ کے سوا کوئی اور بخشش کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. کون ہے وہ بخشش کرنے والا؟ اللہ الحی، جو خود زندہ ہے اور تمام کائنات میں بسنے والی مخلوق کو زندگی دینے والا ہے. القیوم، خود بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں اور کائنات کی تمام چیزوں کو اس اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اسی اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں خواہ میدان جنگ سے بھاگا ہوگا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ دعا دل سے کرے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں خواہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو. کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار بندے کے سب سے قریب
رات کی آخری حصے میں ہوتا ہے. ٹائم کے اعتبار سے اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب رات کی آخری حصے میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر. آپ فرماتے ہیں روزانہ ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ اترتے ہیں جب رات کی آخری پہر بچتا ہے. اور کس حالت میں انسان اللہ کا زیادہ قریب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ٹائم کس ٹائم پہ اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے؟ رات کی آخری پہر میں. اور کس حالت میں انسان اپنے خالق کا زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. تو لہذا رات کی آخری پہر میں اور سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کا آپ علیہ السلام نے ترغیب دلایا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، یعنی بس اوقات مجھے کوئی بھول واقع ہو جاتا ہے تو میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں. بس اوقات کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو میں اللہ سے 100 بار اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتا ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کی چند فضیلتیں. لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوسرا الحمدللہ. تیسرا ولا الہ الا اللہ. اور چوتھا واللہ اکبر کہنے کی چند فضیلتیں. سبحان اللہ کہنے کی، الحمدللہ کہنے کی، لا الہ الا اللہ کہنے کی اور اللہ اکبر کہنے کی چند فضیلتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ کہ آپ نے کیا فرمایا؟ جو بھی بندہ مومن دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہیں، اللہ پاک ہیں اپنی تعریفوں کے ساتھ. اللہ کس سے پاک ہے؟ تمام قسم کے عیوب سے، تمام قسم کے نقائص سے، کمزوریوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. وَبِحَمْدِهِ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. وَبِحَمْدِهِ اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ میں اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. جو یہ عقیدہ روزانہ 100 بار بیان کرے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جاگ کے برابری کیوں نہ ہو. پہلا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ وہ اللہ اکیلا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ اکیلا ہے، افعال کے اعتبار سے بھی اللہ اکیلا ہے اور اختیار میں بھی اللہ اکیلا ہے. کوئی نہ اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ ان کے اللہ کے کاموں میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اللہ کی اختیارات میں کوئی شریک ہے. لہ الملک لہو اسی اللہ کے لیے ہے، الملک ملک بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، سلطنت اسی اللہ کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی اللہ کے لیے سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ وَهُوَ وہی اللہ ہی، وَهُوَ صرف وہی اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے. تو اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 4 جانیں آزاد کی ہوں. جو یہ 10 بار یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 جانیں آزاد کی. بخاری کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے باری ہیں اور رحمان کے بڑے محبوب ہیں. کیا فرمایا؟ 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے، میزان میں بڑے باری ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وبحمدہ اپنے حمد کے ساتھ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ اللہ پاک ہے، العظیم عظمت والا. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ اللہ پاک ہے، العظیم عظمت والا. اللہ تمام قسم کے عیوب و نقائص سے، تمام قسم کی کمزوری سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے.
اولاد کمزوری ہے، بیوی بچے کمزوری ہے، پارٹنرشپ کمزوری ہے، کسی کی بات ماننا کمزوری ہے. اچھا، ان تمام کمزوریوں سے اللہ پاک ہے. کم سننا کمزوری ہے، کم دیکھنا کمزوری ہے، عاجز آنا، بے اختیار ہونا کمزوری. اللہ کیا ہے؟ ان تمام کمزوریوں سے پاک یہ ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وَبِحَمْدِهِ، اپنی حمد کے ساتھ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. العظیم، عظمت والا، عظیم اللہ پاک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے کہو. کون سے کلمے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. والحمد للہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ولا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ان تمام چیزوں سے یہ کلمات کہنا زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی یہ کلمات کہنا تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس سے بھی عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکی کمائے؟ آپ نے سوال کیا. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ سوال کیا تو بیٹھے ہوئے سامعین میں سے ایک نے کہا اللہ کے حبیب ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ فرمایا 100 دفعہ تسبیح کہو. 100 دفعہ تسبیح کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جائے گی یا اس کی 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مسلم کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. غالباً ہم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.